غلام احمد قادیانی دجال نے جب ذلی نبی یا بروزی نبی ہونے کا دعویٰ کیا نا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس نے ڈائریکٹ دعوی نبوت کیا ہوا ہے. اس نے کہا جی آپ اس کا مطلب نہیں سمجھ رہے. وہ اس نے کہا کہ میں جو ذلی نبی یا ذل محمد یا اپنے آپ کو نبی کا سایہ کہتا ہوں، تو قطعاً یہ نہیں کہ میں کوئی ان کی مسند پہ بیٹھا ہوا ہوں، میں ان کا امتی ہوں. یہ میرا ان سے روحانی تعلق ہے کہ ان کے مشن کو میں آگے لے کے چل رہا ہوں. چونکہ یہ نبیوں والا مشن ہے جو میرے سپرد ہوا ہے اور مجھے رسول اللہ کی نبوت سے فیض ملا ہے، اس لیے میں اپنے آپ کو بروزی نبی یا ذلی نبی کہتا ہوں، ورنہ رسول اللہ تو خاتم النبیین ہے. لو سامو. چھوٹے مرزے نے بڑے مرزے کے متعلق پہلی بات یہ کی کہ اس نے ڈائریکٹ دعوی نبوت نہیں کیا. ہم اس کی حقیقت بھی آگے چل کر واضح کریں گے. پھر اس کے بعد مرزے نے جس انداز میں مرزا قادیانی دجال کے متعلق ایک نرمی پیدا کی کہ جی اس کا مقصد تو یہ تھا، وہ تو یہ کہتا ہے میں حضور علیہ السلام کا مشن لے کر چل رہا ہوں. حالانکہ جو سکین چھوٹے مرزے نے لگایا ہے یہ باتیں اس سکین کے اندر بھی نہیں ہیں، تو چھوٹے مرزے نے بڑے مرزے کے متعلق نرمی پیدا کرنے کے لیے اپنی طرف سے مزید بڑھا چڑھا کر باتیں کی. وہ تو اس سکین میں جو مرزے نے لگایا وہ لکھ رہا ہے کہ میں خود محمد اور احمد ہوں. جو سکین مرزے نے لگایا اس میں جو باتیں لکھی تھیں وہ تو مرزے نے سنائی ہی نہیں. اس سکین میں مرزا قادیانی خود لکھتا ہے کہ خدا نے بار بار میرا نام نبی اللہ اور رسول اللہ رکھا مگر بروزی صورت میں. پھر لکھتا ہے میرا نفس درمیان نہیں ہے بلکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اسی لحاظ سے میرا نام محمد اور احمد ہوا. پھر لکھتا ہے پس نبوت اور رسالت کسی دوسرے کے پاس نہیں گئی، محمد کی چیز محمد کے پاس ہی رہی. یعنی بڑے مرزے نے یہ کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے میں کوئی الگ نہیں ہوں، اس لیے اس نے یہ جملہ بولا کہ میرا نام محمد اور احمد اور محمد کی چیز محمد کے پاس گئی. بڑے مرزے کی یہ بات تو چھوٹے مرزے نے بتائی ہی نہیں سرے سے. حالانکہ چھوٹے مرزے نے سکین بھی لگایا پھر بھی اس بات کو ہضم کر گیا. باقی ہم آپ کے سامنے یہ بات ثابت کرتے ہیں مرزا قادیانی دجال نے واضح طور پر اپنے متعلق نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہے. وہاں ذل اور بروز کی کوئی بات ہی نہیں کی اس نے. روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 231 اس میں رسالہ ہے دافع البلا. اس میں مرزا قادیانی لکھتا ہے سچا خدا وہی خدا ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا، نعوذ باللہ. اور چھوٹا مرزا کہتا ہے کہ بڑے مرزے نے ڈائریکٹ دعوی نبوت کیا ہی نہیں تھا. اسی طرح ملفوظات صفحہ 447 پر شروع میں واضح طور پر اس نے لکھا ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم نبی اور رسول ہیں. اسی طرح روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 230 رسالہ ہے دافع البلا. اس میں مرزا قادیانی لکھتا ہے تیسری بات جو اس وحی سے ثابت ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہرحال جب تک کہ طاعون دنیا میں رہے گو 70 برس تک رہے قادیان کو اس کی خوفناک تباہی سے محفوظ رکھے گا، کیونکہ یہ اس کے رسول کا تخت گاہ ہے اور یہ تمام امتوں کے لیے نشان ہے. جبکہ چھوٹا مرزا کہتا ہے کہ بڑے مرزے نے ڈائریکٹ دعوی نبوت کیا ہی نہیں، نعوذ باللہ. اسی طرح روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 503 تتمہ حقیقت الوحی یہ رسالہ ہے. اس میں بڑا مرزا لکھتا ہے میں اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اسی نے مجھے بھیجا ہے اور اسی نے میرا نام نبی رکھا ہے. جبکہ چھوٹا مرزا بڑے مرزے کا جھوٹا دفاع کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس نے ڈائریکٹ دعوی نبوت کیا ہی نہیں. اسی طرح روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 154 رسالہ ہے حقیقت الوحی. اس میں بڑا مرزا لکھتا ہے میں خدا تعالیٰ کی 23 برس کی متواتر وحی کو کیوں کر رد کر سکتا ہوں، میں اس کی اس پاک وحی پر ایسا ہی ایمان لاتا ہوں جیسا کہ ان تمام خدا کی وحیوں پر ایمان لاتا ہوں جو مجھ سے پہلے ہو چکی ہیں. بڑا مرزا اپنے اوپر 23 برس کی متواتر وحی کا دعویٰ کر رہا ہے اور چھوٹا مرزا کہتا ہے کہ اس نے ڈائریکٹ دعوی نبوت کیا ہی نہیں. یہ چند ایک حوالے آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں، ورنہ اور بھی حوالے پیش کیے جا سکتے ہیں. مرزے نے بہت ساری جگہ اپنی کتابوں میں خود اپنے متعلق واضح طور پر نبی اور رسول کا لفظ استعمال کیا، لیکن چھوٹا مرزا ابھی تک ان کے لیے صحیح سند تلاش کر رہا ہے. چھوٹا مرزا کہتا ہے صحیح سند سے ثابت ہی نہیں ہے کہ اس نے دعوی نبوت کیا ہو. مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا کہاں خطا کھائی ہے جس سے آپ نے اس نے اپنے آپ کو ذلی نبی کا دعویٰ کیا ہو. دیکھیں جی اس کے اوپر غامدی صاحب نے کافی ورکنگ کی ہے، آپ ان کی یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ لیں. ان کا بھی موقف یہی ہے کہ اس سے کوئی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے کہ اس نے خود کہیں پہ دعوی نبوت کیا ہو. اس نے جو ہے وہ اشارے ایسے ضرور دیے، پلس مسیح موعود ہونے کا دعویٰ، امام مہدی ہونے کا، یہ سارے دعوے کیے ہیں.
جی چھوٹے مرزے نے کہا کہ غامدی صاحب نے ورکنگ کی ہے، ان کی بھی یہی تحقیق ہے۔ بھی کا مطلب یہ ہے کہ مرزا کے نزدیک بھی یہی بات ہے، کیونکہ مرزے نے یہ بات کر کے اس کی تردید نہیں کی۔ اب مرزے نے کہا کہ جی دعوے نبوت صحیح سند سے ثابت نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، جبکہ ہم بڑے مرزے کی اپنی کتابوں سے آپ کے سامنے عبارات پیش کر چکے ہیں جس میں واضح طور پر نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ مذکور ہے، اور چھوٹا مرزا کہتا ہے کہ جی بس اشارے دیے ہیں۔ اب آپ خود فیصلہ کریں، جو کتابیں آپ کے سامنے بڑے مرزے کی آ چکی ہیں کیا ان میں اشارے تھے یا واضح طور پر نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ ہے؟ پھر چھوٹا مرزا کہتے ہیں جی اس نے مسیح موعود مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اس طرح کے دعوے کیے ہیں۔ اصل میں قادیانی بھی لوگوں کو اسی طرح دھوکے دیتے ہیں۔ بڑے مرزے نے دعوے نبوت یکدم نہیں کیا تھا، بلکہ تدریجاً مرحلہ وار اس نے دعوے کیے، اور دعوے کرتا کرتا پھر بالآخر دعوے نبوت تک پہنچ گیا۔ جو اس کے پرانے دعوے تھے وہ لوگوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ جی یہ تو اس نے یہ دعوے کیے تھے۔ چھوٹے مرزے نے بھی وہی ہتھ کنڈا استعمال کرنا شروع کر دیا، اور لوگوں کے سامنے اس طرح کی جو عبارتیں ہیں وہ پیش کرنا شروع کر دیں، اور اس طرح کی باتیں سنانا شروع کر دیں، حالانکہ بڑے مرزے نے اپنی کتابوں میں واضح طور پر نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کر رکھا ہے، لیکن چھوٹا مرزا لوگوں کے ذہن میں اس قسم کے وسوسے ڈال رہا ہے۔ کوئی بعید نہیں جس انداز سے چھوٹا مرزا چل رہا ہے کل کو یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ جی چونکہ اس نے واضح طور پر نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تو اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگانا چاہیے۔ ایستا ایستا اپنے شاگردوں کا، نوجوانوں کا یہ ذہن بھی بنا سکتا ہے، کوئی بعید نہیں ہے۔ بہرحال نوجوانوں سے گزارش ہے اس سے ہوشیار رہیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔